سلسلہ ہدایت قرآن، سنت اور اہل بیت علیہم السلام میں خوش آمدید۔ آج ہم قرآن مجید کی 19ویں سورہ مریم پر بات کریں گے۔ یہ ایک مکی سورہ ہے اور اس کی کل 98 آیات ہیں۔ سورہ کا آغاز حروف مقطعات سے ہوتا ہے، کاف، ہا، یا، عین، صاد۔ اور یہی حروف میرے خیال میں ہمیں فوراً ہی ایک بنیادی تفسیری سوال پر لا کھڑا کرتے ہیں، یعنی ان پراسرار حروف کو آخر سمجھا کیسے جائے؟ کیا یہ اللہ کی آپ کہہ لیں کہ ازلی صفات کی طرف اشارہ ہیں، یا یہ آنے والی تاریخ کے کسی بہت بڑے واقعے کی پیشن گوئی کر رہے ہیں؟ جی، آپ نے بحث کا آغاز ہی ایک نہایت اہم نقطے سے کیا ہے۔ دیکھیں، ایک تفسیر کے مطابق یہ حروف اللہ کے اسماء الحسنہ کا مجموعہ ہے: کافی، ہادی، ولی، عالم اور صادق الوعد۔ یہ تفسیر کلام الہی کو ایک آفاقی اور ابدی تناظر میں دیکھتی ہے۔ تو میرے نزدیک اس سورہ کے پیغام کی اصل بنیاد یہی ہے۔ میں اس تفسیر کی عظمت کو بالکل تسلیم کرتی ہوں، لیکن ایک دوسری روایت بھی تو ہے جو ان حروف کو سیدھا واقعہ کربلا سے جوڑتی ہے۔ کاف سے کربلا، ہے سے ہلاکت خاندان پیغمبر، یا سے یزید، عین سے آتش اور صاد سے صبر امام حسین علیہ السلام۔ میں اس نقطہ نظر کی طرف زیادہ مائل ہوں، کیونکہ یہ ہمیں سکھاتا ہے کہ قرآن صرف آفاقی اصولوں کی کتاب نہیں، بلکہ یہ انسانی تاریخ کے ٹھوس، حقیقی اور دردناک لمحات میں بھی اپنا معنی ظاہر کرتا ہے۔ یہ ایک دلچسپ زاویہ ہے، اور یہی تناؤ یعنی وراثت کی نوعیت کا ہمیں آگے حضرت زکریا کی دعا میں بھی نظر آتا ہے۔ وہ جب دعا کرتے ہیں، قال رب انی وہن العظم منی واشتعل الرأس شیبا فہب لی من لدنک ولیا یرثنی ویرث من آل یعقوب واجعلہ ربی رضیا۔ کہا، پروردگار، میری ہڈیاں کمزور ہو گئی ہیں اور بڑھاپے کے شعلوں نے میرے سر کو گھیر لیا ہے، پس تو مجھے اپنی قدرت سے ایک جانشین عطا فرما جو میرا بھی وارث ہو اور آل یعقوب کا بھی وارث بنے، اور اے رب اسے اپنا پسندیدہ بنا۔ تو یہاں وارث سے میری مراد علم و نبوت کی معنوی میراث ہے۔ ایک عظیم پیغمبر کی اصل فکر دین کی بقا ہوتی ہے، مال و دولت نہیں۔ میں آپ کی بات کے روحانی پہلو کو سمجھتی ہوں، لیکن یہاں لفظ یرثنی یعنی جو میرا وارث ہو کو ہم کیسے نظر انداز کر سکتے ہیں؟ اس میں مادی وراثت کا مفہوم بہت واضح ہے۔ ہو سکتا ہے حضرت زکریا کی فکر ذاتی دولت جمع کرنا نہ ہو، لیکن وہ مذہبی اوقاف اور وسائل، ان کی صحیح نگہبانی تو ضروری تھی نا؟ اور اس کی سب سے بڑی تاریخی دلیل وہ تو جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کا دربار خلافت میں فدق کے لیے اسی آیت کو بطور سند پیش کرنا ہے۔ انہوں نے تو ثابت کیا کہ انبیاء مادی وراثت چھوڑتے ہیں، اس تاریخی حقیقت کو صرف روحانی تفسیر کے لیے چھوڑا نہیں جا سکتا۔ آپ کا نقطہ بہت قوی ہے، لیکن کیا ایک نبی کی دعا کا مرکزی محور مادی وسائل ہو سکتے ہیں؟ ان کا خوف تو یہ تھا کہ ان کے بعد ان کے رشتہ دار دین کی ذمہ داریاں شاید صحیح طور پر ادا نہ کر پائیں۔ یہ فکر تو مال کی فکر سے کہیں بالا تر ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ صرف مال کی فکر تھی۔ میرا نقطہ یہ ہے کہ روحانی اور مادی ذمہ داریاں آپس میں جڑی ہوئی ہیں۔ دین کی تبلیغ کے لیے وسائل کی درست قیادت ضروری ہے۔ حضرت زکریا ایک ایسے وارث کے لیے دعا کر رہے تھے جو دونوں محضوں پر یعنی علمی اور انتظامی ان کا جانشین بن سکے۔ ان دونوں کو الگ کرنا میرے خیال میں درست نہیں۔ اچھا، چلیں اس نقطے پر ہمارا اختلاف رہے گا، لیکن آگے دیکھتے ہیں کہ اللہ نے اس دعا کا جواب کیسے دیا۔ حضرت یحییٰ کی بشارت دی گئی اور اس پر حضرت زکریا کا رد عمل بھی بہت غور طلب ہے۔ جب انہیں خوشخبری سنائی گئی تو انہوں نے کہا، پروردگار، میرے ہاں لڑکا کیسے ہوگا جبکہ میری بیوی بانجھ ہے اور میں خود بڑھاپے کی انتہا کو پہنچ چکا ہوں۔ اور اس کے بعد انہوں نے ایک نشانی طلب کی۔ قال رب اجعل لی آیا قال آیتک الا تکلم الناس ثلاث لیال سویا۔ عرض کیا، پروردگار، میرے لیے کوئی نشانی مقرر فرما۔ فرمایا، تیری نشانی یہ ہے کہ تو تندرست ہونے کے باوجود 3 راتوں تک لوگوں سے بات نہیں کر سکے گا۔ تو یہ نشانی طلب کرنا شک کی بنا پر نہیں تھا، بلکہ مزید اطمینان قلب کے لیے تھا، جیسا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی درخواست کی تھی۔ دیکھتی، میرے خیال میں یہ ایک
ایک عوامی اور علامتی عمل بھی تھا۔ ایک نبی کا نشانی طلب کرنا دراصل اس معجزے کو معاشرے کے سامنے مستند بنانے کا ایک ذریعہ ہوتا ہے۔ آپ سوچیں، حضرت زکریا کی 3 دن کی خاموشی، یہ ایک عوامی اعلان تھا کہ کچھ غیر معمولی ہونے والا ہے۔ اس نے لوگوں میں تجسس پیدا کیا تاکہ جب حضرت یحییٰ کی ولادت ہو تو قوم اسے محض اتفاق نہ سمجھے بلکہ ایک الہی معجزے کے طور پر قبول کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار ہو۔ یہ ایک نجی تسکین سے زیادہ ایک عوامی حکمت عملی تھی۔ آپ نے اس واقعے کو ایک نیا سماجی پہلو دیا ہے، اور حضرت یحییٰ کی ذات خود بھی غیر معمولی تھی۔ قرآن کہتا ہے کہ انہیں بچپن ہی میں حکم عطا کیا گیا۔ وہ پاکیزہ، پرہیزگار اور والدین کے خدمت گزار تھے، اور ان پر 3 اہم ترین مواقع پر سلام بھیجا گیا۔ وَسَلَامٌ عَلَيْهِ يَوْمَ وُلِدَ وَيَوْمَ يَمُوتُ وَيَوْمَ يُبْعَثُ حَيًّا، اور اس پر سلامتی ہو جس دن وہ پیدا ہوا، جس دن وہ وفات پائے گا اور جس دن وہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا۔ یہ تینوں انسان کی زندگی کے سب سے کٹھن مراحل ہیں۔ بالکل، اور یہ سلامتی اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ اپنے خاص بندوں کو ان بحرانی لمحوں میں تنہا نہیں چھوڑتا۔ حضرت یحییٰ کی یہ کہانی آپ کہہ لیں کہ ناممکن حالات میں الہی قدرت کے ظہور کا ایک دیباچہ بنتی ہے، جو ہمیں اس سے بھی بڑے معجزے یعنی حضرت عیسیٰ کی ولادت کی طرف لے جاتی ہے۔ جی، اب قرآن حضرت مریم کا ذکر کرتا ہے۔ جب فرشتہ انسانی شکل میں ظاہر ہوا تو انہوں نے فوراً خدائے رحمان کی پناہ مانگی۔ جب بشارت ملی تو انہوں نے تعجب کا اظہار کیا، اور ولادت کی تکلیف میں تو انہوں نے یہاں تک کہہ دیا، اے کاش میں اس سے پہلے مر گئی ہوتی اور بھولی بسری ہو گئی ہوتی۔ اور اسی انتہائی بے بسی کے عالم میں اللہ کی مدد آتی ہے، لیکن ایک بہت ہی دلچسپ انداز میں۔ پانی کا چشمہ معجزاتی طور پہ جاری ہو جاتا ہے، مگر کھجوروں کے لیے انہیں حکم ملتا ہے کہ کھجور کے تنے کو اپنی طرف ہلاؤ۔ یہ نکتہ بہت اہم ہے۔ اللہ چاہتا تو کھجوریں خود ان کی گود میں گرا سکتا تھا، ہے نا؟ جی بالکل، یہی توکل اور تدبیر کا حسین امتزاج ہے۔ یہ اس بات کا درس ہے کہ سخت ترین حالات میں بھی انسان کو اپنی جدوجہد ترک نہیں کرنی چاہیے۔ معجزہ اپنی جگہ، لیکن انسان کی اپنی کوشش بھی اللہ کی مدد کو دعوت دیتی ہے۔ میں اس میں ایک اور نکتہ دیکھتی ہوں۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ الہی معجزات وہ انسانی فطرت اور اس کے قوانین کو مکمل طور پہ ختم نہیں کر دیتے۔ ایک طرف فطری قوانین معطل ہیں، بغیر باپ کے پیدائش، اور وہیں دوسری طرف فطرت کا اصول یعنی محنت کر کے پھل حاصل کرنا برقرار ہے۔ مطلب اللہ کا نظام سبب اور مسبب کے ساتھ جڑا ہوا ہے، یہاں تک کہ معجزات کے دوران بھی۔ بہت خوبصورت نکتہ ہے۔ اس کے بعد وہ عظیم لمحہ آتا ہے جب حضرت مریم نومولود کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں اور ان پر تہمت لگائی جاتی ہے۔ جواب میں وہ صرف بچے کی طرف اشارہ کرتی ہیں، اور پھر گہوارے سے آواز آتی ہے، قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا والسلام علی یوم ولدت ویوم اموت ویوم ابعث حیا۔ بچے نے کہا، میں اللہ کا بندہ ہوں، اس نے مجھے کتاب دی اور نبی بنایا ہے، اور مجھ پر سلام ہو جس دن میں پیدا ہوا، جس دن میں مروں گا اور جس دن زندہ کر کے اٹھایا جاؤں گا۔ ان کا سب سے پہلا جملہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، یہ توحید کا سب سے بڑا اعلان ہے۔ یہ ان تمام غلط عقائد کی جڑ کاٹ دیتا ہے جو بعد میں لوگوں نے ان سے منسوب کیے۔ میں ابدیت کے اعلان کی بنیادی اہمیت سے پوری طرح متفق ہوں، لیکن میرے نزدیک اس صورتحال میں سب سے انقلابی جملہ یہ تھا، وَجَعَلَنِي مُبَارَكًا أَيْنَمَا كُنتُ، یعنی اور میں جہاں بھی رہوں اس نے مجھے بابرکت بنایا ہے۔ آپ ذرا سوچیں، ایک بچہ جس کی پیدائش کو اس کی قوم ایک لعنت اور گناہ سمجھ رہی ہے، وہ اپنے وجود کو بابرکت قرار دے رہا ہے۔ یہ صرف ایک مذہبی اعلان نہیں تھا، یہ سماجی ذلت اور تہمت کے خلاف عزت نفس کا ایک زبردست اعلان تھا۔ یہ شرمندگی کے بیانیے کو جڑ سے اکھاڑ پھینکنے کے مترادف تھا۔ واقعی آپ کا نقطہ نظر اس معجزے کی انسانی اور نفسیاتی گہرائی کو واضح کرتا ہے۔ یہ محض ایک کلامی معجزہ نہیں تھا، بلکہ عزت کی بحالی کا لمحہ بھی تھا۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو میرا موقف یہ ہے کہ سورہ مریم میں وراثت کا تصور بنیادی طور پر روحانی ہے۔
حضرت زکریا کی دعا سے لے کر حضرت عیسیٰ کے اعلان ابدیت تک ہر چیز ہمیں مادی دنیا سے بلند ہو کر اللہ سے تعلق کی طرف متوجہ کرتی ہے۔ اور میں یہ کہوں گی کہ یہ سورہ ہمیں سکھاتی ہے کہ روحانیت دنیاوی حقیقتوں سے الگ کوئی چیز نہیں۔ حضرت زکریا کی دعا میں وراثت کی فکر، حضرت مریم کا کھجور کا تنا ہلانا اور حضرت عیسیٰ کا معاشرتی تہمت کے جواب میں اپنے وجود کو بابرکت کہنا، یہ سب ظاہر کرتا ہے کہ اللہ کا دین انسانی زندگی کے ٹھوس مسائل اور حقائق کے اندر رہ کر ہی اپنا راستہ بناتا ہے۔ روحانی اور مادی ایک دوسرے سے جدا نہیں بلکہ باہم پیوست ہیں۔ شاید سچائی ان دونوں کے درمیان ہی کہیں موجود ہے، اور سورہ کا اختتام ایک ایسی آیت پر ہوتا ہے جو وراثت کی اس تمام بحث کو اپنے منطقی انجام تک پہنچا دیتی ہے۔ اللہ فرماتا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَرِثُ الْأَرْضَ وَمَنْ عَلَيْهَا وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ۔ بے شک ہم ہی زمین اور اس پر موجود تمام چیزوں کے وارث ہوں گے، اور سب کو ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے۔ اور یہی حتمی سچائی ہے، چاہے وراثت علمی ہو یا مادی، تاریخی ہو یا روحانی، آخرکار ہر چیز کا مالک اور وارث صرف اللہ ہی ہے۔ اور یہ سمجھنا ہی شاید اس سورہ کا سب سے بڑا سبق ہے۔